السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز برادران قریش، میں فہیم قریشی ایڈوکیٹ، نیشنل پریزیڈنٹ آل انڈیا جمعیت القریش ایکشن کمیٹی آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ دیکھیے، پچھلے 2 مہینے سے حالات کافی تباہ کن ہیں، جنگ سا ماحول ہے۔ خالد ہاشم قریشی صاحب، جمعیت القریش حیدرآباد کے جو عہدیداران ہیں وہ غیر قانونی، غیر شرعی اور غیر دستوری ہے، یہ الزام کے تحت انہوں نے ہائی کورٹ سے رجوع ہو کر ریٹ پٹیشن داخل کی۔ اس کے بعد میں ان پر حملہ ہوا دومل گڑا علاقے میں، وکیل صاحب کی آفس کے قریب میں، اور ایک پیٹی کیس اور چارج شیٹ فائل ہوئی۔ اس کے بعد میں کاؤنٹر میں 2 FIR خالد ہاشم قریشی کے اوپر، ایک مائلار دیوپلی اور ایک کالا پتھر پولیس اسٹیشن میں درج کیے گئے۔ اس کے بعد میں FIR کا سلسلہ جاری ہوا، جملہ 7 FIR مختلف پولیس اسٹیشن میں رجسٹر ہوئے اور ایک پیٹی کیس کی چارج شیٹ، جملہ 8 مقدمات ابھی زیر دوران ہیں۔ ابھی 9واں مقدمہ چادر گھاٹ پولیس کے اوپر درخواست داخل کر دی گئی ہے، ایک 9واں مقدمہ بھی پولیس کے خلاف رجسٹر ہونے کے امکانات ہیں۔ دیکھیے، کئی زمانے سے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ حیدرآباد کے جتنے سلاٹر ہاؤسز ہیں وہ جماعت کے نگرانی میں ہو، اور اس میں تمام دکاندار، مونڈے دار اور جو برادران قریش ہے ان کا حصہ شامل ہو، اس کی آمدنی میں، اس کے نقصان میں اور اس کی تمام معاملات میں آپ تمام لوگ اس میں مالکانہ حقوق رکھتے ہوئے آپ لوگ اس میں شامل ہونے کے لیے یہ جستجو کی جا رہی ہے، جس میں خالد ہاشم قریشی کا بھی بہت بڑا حصہ ہے۔ اسی سلسلے میں جب رمنسپورہ سلاٹر ہاؤس کا ٹینڈر جماعت کے حوالے ہونے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو اس وقت 90 لاکھ روپے میں جب ٹینڈر لینے کی بات کہی تو اس کی مخالفت کی گئی تھی، اور اس کی مخالفت اس لیے کی گئی تھی کہ 90 لاکھ روپے بہت زیادہ رقم ہے، اور یہ رقم جب بلدیہ والوں کو دیں گے تو یہ رقم تمام جتنے کاروباری لوگ ہیں ان پر ظلم کرتے ہوئے، ان کو غیر قانونی کام کراتے ہوئے یہ رقم حاصل کر کے ان تک پہنچانا اور نفع کمانا، یہ مقصود ہو گیا تھا۔ تو اس کی مخالفت کی گئی ہے، اور بعد میں جماعت کو دھوکہ دے کے سابقہ صدر نے یہ ٹینڈر حاصل کر لیا۔ بہرکیف کاروباری معاملات ہے، ان کا حق ہے، انہوں لے سکتے، کہیں بھی لے سکتے، مگر یہ بیوگان، یتیم، یسیر، یہ سب لوگوں کا معاملہ ہے، یہاں پر خیال کرنا چاہیے، اور وہ ایسا کوئی ہمدردی کا اظہار نہیں کیا گیا، اور یہ ٹینڈر حاصل کیا گیا۔ اور دیکھیے، یہ ٹینڈر حاصل کرنے کے بعد میں یہ پیسوں کی وصولی تمام دکانداروں پر، تمام مونڈے داروں پر اور عام شہریوں پر بھی اس کا بوجھ پڑتا۔ ہم کو اس کی مخالفت اس لیے کرنی ہے کیونکہ یہ ٹینڈر حاصل کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو معلوم ہے کانٹا کتنا مہنگا ہو کے حالات کتنے خطرناک ہو گئے، اور سارے دکاندار نقصانات میں تھے۔ اور ایک واقعہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ کالا پتھر کا ایک نوجوان جو 180 روپے کانٹا تھا، اس وقت گوشت لینے کے بعد میں اس کو 800 روپے کا نقصان ہوا، اور وہ 4 دن سے دکان بند رکھا ہوا تھا۔ ان کی ماں کی طبیعت کافی خراب تھی، اور وہ مدد کی گہار لگا رہا تھا۔ تو الحمدللہ آل انڈیا جمعیت القریش ایکشن کمیٹی کی جانب سے جو بھی مناسب مدد ہوتی ہم نے کوشش کی، اور الحمدللہ کچھ مدد کرنے میں کامیاب بھی ہوئے۔ مگر دیکھیے، افسوس کی بات ہے، چند دنوں میں یہ لڑکا اپنی ماں کی میت کے سامنے روتے ہوئے فوٹو لے کے آپ لوگوں کی نظر کرا۔ دیکھیے گھروں کے حالات کتنے خطرناک ہیں، آپ لوگ یہ اندازہ لگائیے۔ اب ٹینڈر لے لیے، اب حالات اور خطرناک ہوں گے۔ کیا ہم زندگی اسی طریقے سے گزاریں گے؟ کیا ہم کو محنت کرنا ہے، مصیبت اٹھانا ہے؟ آج مصیبت جو آئی ہے، یہ انشاءاللہ آپ تمام لوگوں کی ایک دن بہتری اور فلاح و بہبود ہوگی۔ اگر آپ غلامی کی زندگی
پسند کرتے ہوئے، آج کی تکلیف کو برداشت نہیں کر کے یہ جو گتے دار ہیں ان کی باتوں میں آ کر آپ ایک دوسرے پہ حملے کریں گے، لڑیں گے، تو یہ لوگ آپ کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھا کے آپ لوگوں کو ہمیشہ لڑواتے رہیں گے اور یہ آپ پر حکومت کریں گے۔ یہ ذہن نشین رکھیے۔ ابھی ہمارے کو یہ اطلاع بھی، ابھی نہیں، ہمارے کو یہ اطلاع بھی ملی ہوئی ہے کہ یہ لوگ خالد ہاشم قریشی کو قتل کروانے کے لیے کافی منظم ہو چکے ہیں اور یہ آپس میں لڑوانے کی پوری کوشش کرے۔ پچھلے دنوں ہمارے معیز قریشی شاہ گنج، ان کے اوپر بھی ایک مقدمہ غیر ضروری درج ہو گیا۔ ان کو غیر ضروری اکسا کے خالد ہاشم کے گھر پہ وہاں پر پہنچائے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا موقع فراہم کرا کہ وہاں پر کوئی واقعہ نہیں ہوا، ورنہ اندازہ نے خدا نخواستہ کیا واقعہ ہو جا سکتا تھا۔ اب یہ دیکھ لیے کہ آپسی انتشار کروانے میں یہ لوگ اپنی پوری قوت جھونک لیے۔ اب دیکھیے، اب پتہ یہ چلا کہ سابقہ صدر، ان کی ہدایت پہ ابھی موجودہ صدر خازن، یہ اطلاع ملی ہوئی ہے، آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں میں کیا سچ ہے کیا غلط ہے۔ آپ لوگ بھی اس میں ہماری مدد کریے، خالد ہاشم قریشی کی مدد کریے کہ سابقہ صدر کی ہدایت پہ موجودہ صدر اور خازن اور ذیلی کمیٹی کے ذمہ داران ہیں کچھ، یہ لوگ اور ڈاکٹرز، کچھ ڈاکٹرز مل کے، جیسے اس سے پہلے آپ ایک آڈیو سن چکے ہیں ڈاکٹر سدگنا دیوی کی، قریشیوں کو رکھ کے مارنے لگا دیتے ہیں بلکہ منا چودھری کو بولے تھے، اسی طریقے سے یہ سب مل کے کوئی شاد نگر کی ریتی والوں کی ٹیم ہے، وہ لوگوں کو پیسہ دیے اور خالد ہاشم کی فوٹو پہنچائے اور ان کی موومنٹ جہاں جہاں ہیں، ان کی گاڑی کے نمبرز وغیرہ یہ سب وہاں تک پہنچا رہے۔ ابھی حال میں یہ ذیلی کمیٹی کا ایک ممبر ہے، وہ خالد ہاشم کی کار کی فوٹو لے کے وہاں تک پہنچایا، جس کی ویڈیو بھی ابھی واٹس ایپ پہ گشت کر رہی ہے۔ تو آپ لوگ یہ بات بالکل ذہن نشین رکھیں کہ یہ لوگ انتظار کر رہے کہ عید کے بعد میں یہ لوگ حملہ کرنے کی نیت سے پوری منظم طریقے سے سازش تیار کرے ہوئے ہیں۔ اور میں آپ لوگوں کو آج جو تکلیف گزر رہی، یہ تکلیف برداشت کرنے کے لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، کیونکہ وقتیات یہ آپ لوگ اگر مدد کریں گے خالد ہاشم کی، تو زندگی میں ہمیشہ الحمدللہ انقلاب پیدا کرنے کی آپ لوگوں کے پاس جستجو، آپ کی نسلوں میں یہ جستجو پیدا ہوگی اور ظالموں کا صفایا ہوگا۔ ظلم کرنے والے، اگر آپ ظالم کے خلاف کھڑے رہیں گے تو ظلم ختم ہوگا، ورنہ یہ ظلم کا سلسلہ آپ کی نسلوں میں بھی کیسو حاوی ہوں گا، آپ پہ غالب ہوں گا، یہ لوگ آپ کی نسلوں پہ غالب ہوں گے۔ آپ ذہن نشین کریے، یہ لوگ نہ بیوہ نہ یتیم نہ یسیر کسی کا خیال نہیں کر رہے، یہ لوگ اپنے کاروبار، اپنے نفع کی خاطر یہاں پر ہر چیز کرنے تیار ہے۔ گتا بالکل کینسل کر سکتے، 2 لاکھ روپے کی آمدنی میں یہ لوگوں کا کچھ نہیں جا رہا، اگر یہ آمدنی چھوڑ دیے تو بالکل کچھ نہیں جاتا۔ یہ اپنی آمدنی کے لیے لوگوں کو اکسا رہے، لوگوں میں انتشار پیدا کر رہے، مگر خالد ہاشم قریشی کے لیے دعا کریے۔ الحمدللہ آج ایک بندہ مضبوطی کے ساتھ ٹھہرا ہوا ہے اپنے ذاتی مفاد کے لیے۔ خالد ہاشم قریشی کا کوئی ذاتی مفاد اس میں نہیں ہے، آپ لوگ اندازہ لگائیے، کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے خالد ہاشم قریشی کا، کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے۔ جبکہ خالد ہاشم قریشی کی ایک دن کی آمدنی 50,000 60,000 بھی تھی، آج وہ دکانیں بند ہو گئی۔ جب سے یہ آپ لوگوں کی خدمت میں ہے، جب سے خالد ہاشم قریشی کا کاروبار برباد ہو گیا، وہ قرضدار بھی ہے، دکان بھی برخاست ہو گئی، مگر الحمدللہ آپ لوگ دیکھیے آج مضبوطی کے ساتھ یہ شخص کھڑا ہوا ہے۔ ہاں، زبان میں کسی کو تکلیف دینے والی باتیں ہے، انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہوں گی انشاءاللہ، مگر ایک مرد مجاہد جب آپ لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے، اپنا ذاتی مفاد کچھ بھی نہیں ہے، یہ ذہن نشین رکھیے، آپ لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے ظالموں کے خلاف کھڑا ہوا ہے، تو آپ لوگوں کا کام ہے ان کی مدد کرنا، متحد ہونا، خالد ہاشم قریشی کے ساتھ رہنا اور ظالموں کا مقابلہ کرنا۔ ورنہ اگر ایسے
لوگوں کو دبا دیا جائے گا یا ایسے لوگوں کو قتل کر دیا جائے گا تو آپ لوگوں کے لیے کون کھڑا ہوگا یہ اندازہ لگائیے آپ لوگ. میرے برادران قریش، آپ لوگ سمجھیے بات کو، موقع کی نزاکت کو سمجھیے. یہ لوگ لڑانا چاہ رہے، آپ لوگ دیکھیے میرے رشتہ داریوں میں کس طریقے سے دراڑیں پیدا کرے. اگر میں میری کہانی سنایا تو آنسو نکلنا آپ لوگوں کے. یہ لوگ خون کے آنسو نکالتے ہیں، اتنے بڑے ظالم لوگ ہیں یہ لوگ. اور میں برداشت کر کے الحمدللہ میں کھڑا ہوا ہوں. اور بڑی شان کی بات ہے، پیچھے کسی کا ہاتھ ہے بلکہ اگر کوئی بولتا ہے خالد ہاشم قریشی کا تو میں کھلے علل اعلان بات کرتا ہوں، میں ہوں خالد ہاشم قریشی کے ساتھ. اور اگر خالد ہاشم قریشی کو دھکا بھی لگا تو الحمدللہ میری جتنی اللہ تعالیٰ استطاعت دیا، قوت صلاحیت جس بھی چیز کی، الحمدللہ میں خالد ہاشم قریشی کے ساتھ رہوں گا انشاءاللہ. یہ ذہن نشین رکھیے، کیونکہ ہمارا مقصد صرف قوم کی فلاح و بہبود. جماعت ہم یہ کر رہے، ہم کسی سے کمپرومائز کر کے، کسی سے پیسہ لے کے یا کسی کی نمائندگی یا کسی کی غلامی نہیں کر رہے. ہم چاہتے کہ آپ کی نسل غلام نہیں ہونا چاہیے. یہ ذہن نشین رکھیے. خالد ہاشم کے خلاف جو بھی قتل کی سازش کی جا رہی ہے اس کو بے نقاب کرنے کے لیے آپ لوگ مدد کریے. اور جو یو کے لندن وغیرہ سے جو دھمکیاں مل رہی ہیں ان لوگوں کو بھی آگاہ کر رہا ہوں. ہوم آفس اور یو کے پولیس ان کو کانٹیکٹ کیا جا رہا ہے. بغیر لائکا موبائل کی، بغیر رجسٹریشن کی سم کو استعمال کرتے ہوئے دھمکیاں دی جا رہی ہے. ان کا IME نمبر یہاں پر ریکارڈ میں سارا نکل چکا ہے. ان کو پکڑنا کوئی بڑی بات نہیں، ان کا بڑا مسئلہ ہو جائے گا. ہم لوگ یو کے پولیس اور ہوم آفس جو ایک خطرناک وہاں سے ڈپورٹ کرنے کا ادارہ ہے، خطرناک کیا ساری ذمہ داریاں وہاں تک بھی پہنچ چکے ہیں. آپ لوگ بھی احتیاط کریے، نہ دھمکی دیجیے، نہ ان پہ حملہ کرنے والوں کا ساتھ دیجیے. اور جو حملے کی سازش ہے اس کو بے نقاب کرنے آپ لوگ اطلاع فوری فراہم کریے. پولیس کو اطلاع کریے، خالد ہاشم کو کریے یا مجھے اطلاع کریے. انشاءاللہ ہم سب مل کے خالد ہاشم قریشی کی حفاظت کریں گے. اور میں خالد ہاشم کے تمام رشتہ داروں کو میں اطلاع دیتا ہوں، آپ لوگ پریشان مت ہوئیے. خالد ہاشم حق پہ ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کریں گے. اور آپ لوگ دعائیں کریے خالد ہاشم کے لیے. انشاءاللہ کوئی بھی دھکا، کوئی بال بھیگا نہیں کر سکتا. جزاکم اللہ خیر نظیمہ. آپ ہم سب کے لیے دعائیں کریے. جزاکم اللہ خیر نظیمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.